لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. یہ جو معراج ہے نا، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی جسم کے ساتھ ہوئی ہے. آج کل بہت سے اسکالر جناب غامدی صاحب سمیت وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ یہ کیا تھا بھائی، خواب. اور دلیل میں وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، یہ آیت پیش کی ہے. رؤیا عربی میں قرآن میں رؤیا کا لفظ خواب پہ آیا ہے. رؤیا کا لفظ کا اطلاق قرآن میں رؤیا کا لفظ کس کو کہا گیا ہے؟ خواب کو. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. آپ لوگ کو آواز صاحب آ رہی ہے سب کو؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آ رہی ہے. اچھا، یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا لا تقصص رؤیاک، اے یوسف اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہاں رؤیا خواب کے معنی میں ہے، تو قرآن معراج کے لیے بھی رؤیا کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو رؤیا بنایا، جو آپ کا رؤیا تھا، وہ رؤیا ہم نے اس لیے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. تو دیکھو وہ تو رؤیا ہے، خواب ہے. جو پراپر وے میں علم سیکھنے کا کہا جاتا ہے نا، یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے تاکہ صرف ترجمہ پڑھ کے لوگ متاثر نہ ہو. ہر چیز کا پراپر علم ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کووڈ جن دنوں میں آیا تھا نا، کرونا، تو بہت سے لوگوں نے کچھ ڈاکومنٹریز دیکھ کے کہا کہ یہ تو وہی کرونا ہے جس کی پہلے سے موویاں بن چکی ہیں، یہ تو سب ایک سازش ہے، یہ وہی کرونا ہے بھائی، اب کچھ کرو نہ کرو نہ، لیکن یہ ہے وہی کرونا. تو اب چونکہ خود تو پڑھے لکھے ہیں نہیں نا، ڈاکٹر ہیں نہیں، میڈیکل سائنس سے تعلق ہے نہیں، تو وہ کوئی مووی شووی پرانی دیکھی ہوگی یا لوگوں نے چلا دی، دیکھو بھائی یہ پہلے سے پلان ہے، اس کا تو پہلے موویوں میں تذکرہ ہے، یہ لانچ کرنا چاہ رہے تھے ایک وائرس. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا، ڈاکٹروں نے بولا بھائی کرونا وائرس تو بہت پرانا ہے، کراؤن سے نکلا ہے. یہ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جن کے سینگ ہوتے ہیں کراؤن کی طرح نا، یہ جو ہے نا تاج ہوتا ہے نا بادشاہوں کو، اس میں سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کا وائرس ہوتا ہے جس کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو کراؤن سے بنایا گیا ہے، یعنی اس کے لفظ وہاں سے لیا گیا ہے. تو یہ تو بہت پرانا وائرس ہے، لیکن اب جو بیماری کی شکل میں وائرس آیا، چونکہ اس کے بھی یہ ہے اسی قبیلے سے، اس لیے اس کو اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کا پچھلی موویوں میں تذکرہ موجود ہے. تو ڈاکٹروں سے پوچھا تو وہ بتائیں گے. تو جو میڈیکل سائنس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے اس نے اس پہ کتنا پروپیگنڈا کیا، کچھ بھی نہیں ہے، ڈرامہ ہے اور پہلے سے فلمیں آ رہی تھی وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ہر چیز میں جب تک آپ پراپر وے میں علم حاصل نہ کرو آپ بات کرنے کے اہل نہیں ہوتے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب سے بھی یہی مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے رؤیا کے لفظ کو دیکھا کہ بھائی خواب کہا گیا ہے. بھائی صاحب رؤیا خواب کو نہیں کہتے، رؤیا کا منظر کو کہتے ہیں، رؤیت سے نکلا ہے رؤیت، کیونکہ خواب بھی ایک منظر ہوتا ہے، سین ہوتا ہے، اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہو نا میں نے سوتے میں ایک سین دیکھا ہے، اب کو سین کا لفظ خواب کے لیے استعمال ہوا، لہذا جہاں بھی سین کا لفظ آ رہا ہے SCENE والا سین، سین شین والا سین نہیں بھائی. دوبارہ سے مثال دیتا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ کہ یار مفتی صاحب کیا علمی ٹیکنیکل باتیں لے کے بیٹھ گئے. دیکھو آپ نے خواب دیکھا سوتے میں، آپ کسی کو جا کے بتا رہے ہیں یار میں نے رات کو میں سویا اور میں نے ایک سین دیکھا، تو اگلا فوراً سمجھ جائے گا یہاں سین سے کیا مراد ہے، منظر سے کیا مراد ہے، خواب. تو یوسف علیہ السلام نے آ کے ابا کو بتایا انی ارا فی المنام. ابا ارا رؤیت سے، رؤیت ہلال ہے نا، رؤیت ہلال وہاں سے ارا کا لفظ نکلا ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. ابا میں نے خواب میں ارا دیکھا. تو جو چیز دیکھی اس کو عربی میں کہیں گے رؤیا، مرئیون کے معنی میں.
تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا میں نے خواب میں ارا رؤیت کی. آگے ابا نے کہا کہ تمہاری جو رؤیت ہے لا تقصص رؤیاک، جو تمہاری رؤیت ہے جو تم نے دیکھا ہے وہ کسی سے بیان مت کرنا. یہاں جو چیز دیکھی گئی ہے وہ خواب میں دیکھی گئی تھی، اس لیے اس کو رؤیا سے تعبیر کیا گیا. دوبارہ سے میرا خیال ہے بات پیچیدہ ہو گئی ہے، بہت آسان کر کے سمجھاتا ہوں. یوسف علیہ السلام ابا کے پاس آئے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ایک ایک اسٹیپ کر کے سمجھاؤں گا. ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر پولیس ہی آپ کو سمجھا سکتی ہے، کیونکہ علمی جب دلائل ہوتے ہیں نا تو بہت لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے سمجھانا پڑتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اور تھوڑ دیتے. ابا کے پاس آئے. ابا کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے. کہنے لگے اے ابا رأیتو میں نے دیکھا 11 کوكبا 11 ستارے والشمس والقمر اور سورج اور چاند. 11 ستارے دیکھے اور ایک سورج اور ایک چاند. رأیتہم دوبارہ رؤیت کے لفظ کو دہرایا، میں نے دیکھا لی ساجدین کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جو چیز انہوں نے خواب میں دیکھی، یہاں صرف اور نحو کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیکھی ہوئی چیز ہے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے. مرئی فعلا مفعول کے معنی میں ہے یہ. جیسے قاتل قتل کرنے والا، جس کو قتل کیا جائے مقتول. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو رائی دیکھنے والا، رأیتو میں نے دیکھا. رؤیت ہلال کا لفظ یاد رکھیں، مرئیو یا رؤیا وہ چیز جس کو دیکھا جائے. جس چیز کو دیکھا جائے اس کو سین کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں منظر کہتے ہیں کہ بڑا اچھا منظر. تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سامنے رؤیا کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ یوسف علیہ السلام نے خود بتایا کہ میں نے دیکھا ہے. تو جو دیکھی ہوئی چیز کو کس سے تعبیر کیا جائے گا؟ رؤیا سے. اب چونکہ وہ خواب میں دیکھا تھا تو ہم کہیں گے یہاں رؤیا وہ منظر ہے جو خواب میں آیا ہے، جاگتی حالت میں نہیں آیا، کیونکہ پیچھے بیان خواب کا چل رہا ہے. لیکن ہر جگہ اس سے خواب ہی مراد لے لینا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب بنی اسرائیل میں آپ الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو رؤیا، جو آپ کا رؤیا تھا، جو منظر تھا معراج میں، جو منظر وہ ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے آزمائش. لوگوں کے لیے کیا بنائی؟ آزمائش. یہ آزمائش کا کیا مطلب ہے یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب بھی کوئی اچھمبے کی بات ہوتی ہے نا اور پیغمبر وہ دعویٰ کریں تو عوام کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ انکار کرتے ہو یا اقرار. خواب اچھمبے کی بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ اگر نبی بتاتے مجھے خواب آیا ہے تو یہ آزمائش بنتی لوگوں کے لیے. مشرکین کہتے آ گیا ہوگا بھائی، خواب میں کوئی آسمان پہ بھی جا سکتا ہے، خواب میں بیت المقدس بھی جا سکتا ہے، خواب میں پیغمبروں کی امامت بھی ہو سکتی ہے، خواب میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، سارے آسمانوں کی سیر ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی مجھے آج کسی نے میسج بھیجا کہ میں نے خواب میں عمرہ کیا ہے، تو اب میرا عمرے کا پروگرام بن رہا ہے اس خواب کی بیس پہ. میں نے کہا آپ کے پاس اگر ویسے عمرے کے پیسے ہیں، حالات ساتھ دے رہے ہیں تو آپ عمرہ کریں، خواب کی بیس پہ آپ عمرہ نہ کریں. وجہ اس کی یہ کہ میں نے بہت سے لوگوں کو خواب میں 4 شادیاں کرتے ہوئے، لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے آپ کو خواب میں 4 شادیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس بیس پہ انہوں نے صبح 4 کا نام لیا اور ہڈی پسلی 1 ہو گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اتنا زیادہ آج کل جو ہے نا اتنا زیادہ خواب کو، ٹھیک ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک خواب ہے، رؤیا کا اطلاق بہت دفعہ خواب پر ہوتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ کہہ لینا یہ ٹھیک نہیں. میں یہ علمی بات کو ختم جلدی کر رہا ہوں تاکہ آگے ٹاپک پہ ہم آئیں. تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کے جو رؤیا ہے نا، رؤیا اس خواب 3 قرینے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خواب مراد نہیں ہے. پہلا، ہم نے اس کو آزمائش بنایا. خواب کبھی بھی آزمائش نہیں بنتا. مشرکین کے لیے ماننا آسان تھا، بھائی آ گیا ہوگا خواب. یہ آزمائش جب ہی ہے کہ جاگتی حالت میں آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہوا ہے. تو مشرکین کے یہ ممکن نہیں ہے کہ سیکنڈوں میں جا کے کوئی 7ویں آسمان کی سیر کر کے آ جائے اور بیت المقدس بھی جائے. تبھی حضرت ابو بکر نے فوراً مانا
اور یہ چیز حضرت ابو بکر کی فضیلت کا ذریعہ بن گئی. دوسری دلیل قرآن کہہ رہے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فرمایا ہم نے جو زقوم کا ملعون درخت ہے جس کو ہم نے جہنم میں پیدا کیا اس کو بھی ہم نے آزمائش بنائے لوگوں کے لیے. وجہ کیا تھی؟ جیسے مشرکین نے نبی کی معراج کا انکار کیا کہ یہ عقلی طور پر ممکن نہیں ہے، اسی طرح جب قرآن نے کہا کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا انتہائی کڑوا، تو مشرکین نے کہا ایک طرف آپ کہتے ہو جہنم میں آگ ہے تو درخت کبھی بھی آگ میں اگ نہیں سکتا، تو اللہ کہتے ہیں معراج بھی آزمائش اور زقوم کا درخت بھی آزمائش. تو وہ درخت خواب میں اگا ہوا ہے، یہ جہنم میں سچی مچی میں اگا ہوا ہے. اگر خواب میں اگا ہوا ہوتا نا وہ درخت تو مشرکین کے لیے اس کو ماننا آسان تھا. خواب میں ایسا ہو سکتا ہے، خواب میں آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں. تو جیسے وہ درخت سچی مچی میں اگا ہوا تھا، بھائی اگا ہوا ہے ابھی بھی جہنم میں، تو اللہ نے کہا میری قدرت ہے کہ جو خدا پانی میں درخت پیدا کر سکتا ہے، مٹی میں پیدا کر سکتا ہے، وہ آگ میں بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ تو تمہاری آزمائش ہے کہ تم خدا کی قدرت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو اللہ نے اس درخت کا تذکرہ اور معراج کا تذکرہ ایک ساتھ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے نہ وہ خواب میں اور نہ یہ خواب میں. یہ دو دلائل ہو گئے کہ نبی کی جو معراج تھی جسم کے ساتھ تھی. تیسری دلیل سب سے خاندانی، وہ دلیل کیا ہے؟ اس سورت کو اللہ نے شروع کیسے کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. اللہ نے سبحان اللہ سے پہلے اپنی تعریف کی کہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. اگر یہ خواب میں ہوتا نا تو اللہ اپنی تعریف میں خود اپنے لیے سبحان اللہ نہ کہتا. کسی کو خواب میں 4 شادیاں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، بھائی 8 بھی آ سکتی ہیں خواب میں. ہمارے ایک دوست تھے بیچارے، اوپر سے تھوڑے سے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ان کی نا، تو وہ آ کے کہنے لگے میں 11 شادیاں کروں گا. کہنے لگے نبی نے جب 11 کی ہیں تو پھر 4 کیوں 11؟ تو وہ اوپر سے کیا ہو گئی تھی سیٹنگ آؤٹ. تو جب سیٹنگ آؤٹ ہو تو 11 بھی ہوتی ہیں، جب آدمی سوتا ہے تو بھی اس کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ، تو اس کو 18 بھی آ سکتی ہیں خواب میں. کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہے 18 شادیاں ہو گئی، آپ کو یار سبحان اللہ کی قدرت ہے یار تیری خواب میں 18. تعجب سے سبحان اللہ کہو تو ایک الگ بات ہے، یار تجھے خواب بھی کیسے کیسے آ رہے ہیں. لیکن یہ وہ والا سبحان اللہ نہیں ہے جو معراج میں اللہ نے اپنے لیے سبحان کا لفظ استعمال کیا. آپ یوں نہیں کہو گے یار اللہ کی قدرت یہاں ایک نہیں ہو رہی اور اللہ نے تیری 18 کرا دی ایک ہی ٹائم پہ، اللہ کی واقعی بڑا عظیم ہے. تو آپ جواب میں کہو گے بھائی اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب میں ہوا ہے. تو آپ فوراً اپنے الفاظ واپس لو، بولو گے اللہ کی تو تعریف بنتی ہے ہر موقع پہ، لیکن اس موقع پہ یہ تو خواب ہے بھائی، حقیقت تھوڑی ہے یہ. تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہر عیب سے پاک ہے. کیونکہ فوراً اشکال ہوتا ہے بھائی ایک انسانی جسم سیکنڈوں میں اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا واقعی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کرانا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. 3 دلائل تو یہ ہو گئے. چوتھی دلیل ایک اور سن لو جو ابھی آئی ہے کھوپڑی شریف میں. اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں. تنوین تقلیل کے لیے یہاں پہ. خواب میں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں خواب آیا؟ کبھی آپ صبح اٹھے آپ نے کہا کہ مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں خواب آیا ہے؟ کبھی کہا آپ نے؟ بولو گے بھائی رات کو خواب آیا ہے. اللہ اپنی قدرت اور لفظ سبحان جو اللہ نے استعمال کیا نا اس پہ مہر لگانے کے لیے کہ اتنا طاقتور اور اتنا عیب سے اور عاجزی سے پاک ہے کہ پوری رات بھی نہیں لگی، بلکہ رات بھی نہیں، آدھی بھی نہیں، پونی بھی نہیں، رات کا بہت ہی معمولی سا حصہ. تو اتنی قیدیں لگانے کی جبھی ضرورت ہے کہ اپنی طاقت اور قدرت کو بیان. دیکھیں اسباب کی دنیا میں تو پوری رات میں بھی ممکن نہیں ہے، لیکن جب کام اسباب سے ہٹ کے ہو رہا ہے تو سیکنڈ میں بھی ممکن ہے. اور ایک اور سب سے واضح دلیل جو چھٹی دلیل ہے، چھٹی ہے پانچویں دلیل ہے، وہ یہ کہ قرآن جب کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ اپنے بندے کو رات کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی،
تو اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا، تو آپ کو خواب میں لے گیا، تو یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہے یا نہیں ہے؟ دوبارہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا کہیں رشتہ پھنسا ہوا ہے. اب یہ والی مثال زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے نا. لڑکی کے ابا سے سفارش کروانے کے لیے آپ میرے پاس آئے، ویسے آنا نہیں کبھی اس سلسلے میں، میں کبھی نہیں یہ کام کرتا. آپ نے کہا مفتی صاحب لڑکی کے ابا کے پاس آپ ایس ایچ او کو لے جائیں. ایس ایچ او صاحب جب جائیں گے، ان کا روب اور دبدبا ہے تو شاید میرے ابا متاثر ہوں کہ ان کے تو تعلقات کہاں کہاں ہیں. میں کل آپ کے پاس آیا، میں نے کہا کمال ہے بھائی، آپ مجھے دعا دو گے. آپ کا مفتی صاحب کیسے؟ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ایس ایچ او صاحب کو لے گیا تھا آپ کے سسر کے پاس، بہت جلدی گیا ہوں لے کے اور ٹھک کر کے واپس لے آیا، اور راتوں رات میں نے یہ کام کیا کر دیا تھا، نمٹا دیا. اور میں کہوں لاؤ مٹھائی لے کر آؤ، اور ولیمے میں مجھے بھی بلانا، اور دولہا کے ساتھ مجھے بھی بٹھانا، کیونکہ یہ ساری کارروائی کس کی ہے؟ میری. آپ دوستوں کو بتا رہے مفتی صاحب خواب میں نے ایس ایچ او صاحب کو میرے سسر کے پاس لے گئے تھے. مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں بولوں گا یار میں مٹھائیوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے کہہ رہا ہوں میرا کمال ہے یہ، آپ نے کل کہا اور آج کام ہو گیا. تو میں کہوں گا میں نے کہیں خواب کا لفظ یوز کیا؟ خواب میں تو آپ خود ہی چلے جاتے، کیا خیال ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ خواب میں آپ خود ہی تشریف لے جاتے ہیں نا. تو کتنے واضح دلائل کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ علم کہاں ہے بھائی؟ جناب غامدی صاحب کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، اخلاق یقیناً ہیں جناب غامدی صاحب کے پاس، علم علماء کے پاس ہی سے آپ کو ملے گا. تبلیغ والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ہر چیز والوں کے پاس سے ملتی ہے. ٹماٹر کہاں سے ملے گا؟ میکینک کے پاس سے. ٹماٹر والوں کے پاس، ہر سبزی والے کے پاس سے بھی نہیں ملے گا. ٹماٹر کہاں سے ملے گا؟ اس سبزی والے کے پاس ہے جو ٹماٹر والا بھی ہو. خربوزہ کہاں سے ملے گا؟ سائنسدانوں کے پاس سے نا بھائی. خربوزہ آپ کو پتہ نہیں ہے، سائنسدانوں کے پاس سے ملتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کنفیوز ہو گئے آپ بھائی. سائنسدانوں کے پاس سے خربوزے کی رپورٹ تو مل جائے گی، خربوزہ نہیں ملے گا. سیمنٹ فیکٹری والوں کے پاس سے ملے گا. اللہ کہاں ملے گا آپ کو؟ اللہ والوں کے پاس. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ ان کے پاس سے ملے گا جن کے دل میں اللہ ہے. جس کا دل خود اللہ سے خالی ہے وہاں سے اللہ نہیں ملے گا آپ کو بھائی. الرحمن فاسأل به خبیرا، سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں رحمان کے بارے میں تمہیں معلومات چاہیے، باخبر سے پوچھو جو خود رحمان کو جانتا ہو. تو اسی طرح علم علماء سے ملے گا میرے بھائی، جو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہو، جنہوں نے عالم بنے ہو. خیر اب میں اصل ٹاپک کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بات میں یہاں سے لے کے چلا تھا کہ کچھ چیزیں قرآن میں ہائی لائٹ نہیں ہوتی، ہماری توجہ نہیں جاتی. علماء کا کام ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ علوم سے لوگوں کی توجہ ہٹ رہی ہے تو ان علوم کو ہائی لائٹ کیا جاتا. تو یہ مضمون قرآن میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو ہائی لائٹ کیا کس نے؟ بر صغیر میں، ساری دنیا میں نہیں. مولانا شلوی تھانوی نے بہت ہائی لائٹ کیا. وہ ہائی لائٹ کیا ہے بہت اہم اصول کہ کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ادھر توجہ، کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے بولو مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں کبھی بھی سستی مت کرو. اس کو توکل کہتے ہیں. تقدیر پہ بھروسہ جب کیا جائے گا جب آپ کے اختیارات ختم. پھر جو ہو رہا ہے بھائی ما قدر اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.